اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ولادت امام رضا علیہ السلام آپ سب کو اس دن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں ایک بہت ہی عظیم اور مبارک ولادت کا روز ہے۔ امام رضا علیہ السلام جن کا نام علی اور لقب اور بہت سارے القابات کے علاوہ رضا ہے، رضا یعنی راضی ہونا۔ امام رضا علیہ السلام جن کو عالم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ امام کو عالم اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے یا عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے امام علیہ السلام کو۔ اس کی ایک مین ریزن یا ایک مین وجہ یہ بھی ہے امام کو یہ کہنے کی، کیونکہ امام علیہ السلام کو جب مامون نے بلایا مدینے سے، اور امام مدینے سے پہنچے طوس جو کہ اس وقت مشہد مقدس ہے، جب وہاں پر امام کو اس نے بلایا تو اس نے اپنی خاص سازشوں کی وجہ سے امام کو بلایا تھا، یعنی اس کے ذہن میں جو سازشیں چل رہی تھیں اس نے امام کو نظر بند رکھنا تھا، اس نے امام کو اپنے سامنے رکھنا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سازشیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے امام کو وہاں سے اپنے پاس بلایا تھا، لیکن ان تمام سازشوں کے ہوتے ہوئے امام جب وہاں پر پہنچے تو امام نے اس فرصت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ امام علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو امام کی زندگی، خاص طور پہ زندگی کا یہ دور جو امام کا وہاں پر گزرا ہے، وہ بہت اہم دور ہے۔ اگر ہم اس دور کی طرف ایک نگاہ کریں تو سیاسی اعتبار سے امام علی علیہ السلام کی زندگی اور امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو سیاسی اعتبار سے ان دونوں کی زندگیوں میں کچھ لمحات یا کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جو سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ امام علی کی حیات اور امام علی رضا علیہ السلام کی حیات، امام علی کے وہ تمام سال جو چند سال ہیں، 4 سال کے قریب امام کی جو ظاہری دور حکومت ہے وہ کیسا گزرا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی اس نے دی ہے تو وہ کیسا ہے، اور ہمیں یہ کیا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بات کریں تو امام علی رضا علیہ السلام کے کو یہ ولی عہدی کا قبول کرنا یا امام علی رضا علیہ السلام کا وہاں پر آنا، اور جس طرح سے مامون کا جو ارادہ تھا اور امام کو پہلے خلافت کی طرف بلانا کہ آپ یہ خلافت کو قبول کر لیں، لیکن امام کا جواب ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے۔ امام کا جواب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے کہ تو مجھے یہ خلافت دے؟ کیا تو خود اس کا حقدار ہے؟ اگر تو خود حقدار ہے تو پھر یہ خلافت میری نہیں بنتی ہے، لیکن اگر اس خلافت پر ہمارا حق ہے، یعنی یہ خدا کی جانب سے تمہیں ملی ہے تو اس پر ہمارا حق ہے۔ تو وہ کام جو تشیع کو کرنا تھا، وہ کام جو شیعوں کو کرنا تھا کہ امام کو بلا کر امام کے حوالے حکومت کی جاتی، وہ کام مامون کر رہا ہے، لیکن مامون اپنی سازشوں کے تحت کر رہا ہے۔ وہ امام کو حکومت دینا چاہتا ہے، لیکن امام نے کہا کہ یہ خلافت، یہ حکومت خدا کی جانب سے ہے اور اس پہ ہمارا حق ہے، یہ تم دینے کے حقدار نہیں رکھتے ہو، مجھے حق نہیں رکھتے ہو کہ تم دو۔ لیکن امام نے قبول کیا، اور اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ جب امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا اور امام دربار میں آیا کرتے تھے تو مامون نے امام کو جھکانے کے لیے یا کمتر کرنے کے لیے وہ بہت سے مناظرے رکھا کرتا تھا، بہت سی علمی محافل ہوا کرتی تھی۔ امام نے اس فرصت سے بھی بہت بڑا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ کیا اٹھایا کہ اس کے ذریعے سے امام کے جو روابط تھے وہ دوسرے ممالک اور دوسری جگہ کے لوگوں کے ساتھ بڑھے، زیادہ ہو گئے، اور دوسرے مذاہب میں جو ابھی تک امام رضا علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، ہمارے باقی فرقوں میں جو امام رضا علیہ السلام کو تسلیم کیا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں یا ان کی بات یا ان کی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے دوسرے فرقوں میں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ فرصت تھی جس میں امام نے اپنے علم کو اس طریقے سے پہنچایا تھا، لوگوں تک ان مناظروں کے ذریعے سے پہنچایا تھا، تو وہ لوگ جو باہر سے آتے تھے ان سے ایک تو روابط قائم ہوئے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے سامنے امام کا اور سب سے بڑھ کے اہل بیت کے علم کو واضح کیا امام نے، اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ امام نے حقانیت اہل بیت کو ثابت کیا ہے ان مناظروں میں، ان علمی محافل میں۔ اپنی جانب سے تو مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں جھکانا چاہتا ہوں امامت کو یا امام کو کمتر دکھانا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے عالم بلا رہا ہوں، لیکن یہاں پر امام نے علم اہل بیت سے جو کچھ ثابت کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ کسی کے کہنے پر عمل نہیں کرتا، امام کا جو کام ہے، امام کا جو عمل ہے وہ عمل پروردگار عالم کی جانب سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی عمل کسی بھی ہستی کا، کسی بھی امام کا، کسی بھی معصوم کا پروردگار عالم کے اذن کے بغیر، پروردگار عالم کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی ہوتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے وہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس فرصت سے جس طرح جناب سیدہ نے جب باغ فدق لیا
تو جناب سیدہ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا، مولا کائنات نے اپنی فرصتوں سے فائدہ اٹھایا، اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے جب ان کو ولی عہدی ملی تو انہوں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کیونکہ بعد از کربلا بہت زیادہ لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف جھک چکے تھے۔ جو کارنامہ اہل بیت نے اپنی جان کی قربانی دے کر اہل بیت نے انجام دیا تھا کربلا میں، بعد از کربلا لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی جگہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ان کو اپنی طرف لے کر آنا، ان کو اپنے علم کی حقانیت کا بیان کرنا زیادہ ضروری بھی تھا اور آسان بھی تھا۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اسی فرصت میں اپنے ان علوم کو جو اہل بیت کے علوم تھے انہیں ان لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے ذریعے سے، ان مناظروں کے ذریعے سے دنیا میں جہاں جہاں علم پہنچا ہے وہاں امام علی رضا علیہ السلام کی بھی بہت بڑی محنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ائمہ کی ولادت و شہادت پر، ان کی سیرت کا، ان کی زندگیوں کا مختصر طور پر بیان کرنا آپ کے سامنے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں، اس امام کی ولادت کے صدقے میں، پروردگار ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان ہستیوں کے روزوں کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔